سورۃ النساء آیت نمبر 69 اور 70۔ مالک النظر نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو اللہ کی اطاعت کرے گا، والرسول، اور رسول کی اطاعت کرے گا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا معنی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو بجا لانا، اس پر عمل کرنا۔ وَإِخْلَاصُ الرِّضَا بِحُكْمِهِمَا، اور اللہ رسول کے حکم کو دل کی رضا کے ساتھ تسلیم کرنا۔ وَالْإِنْتِهَاءِ إِلَىٰ أَمْرِهِمَا، اور اللہ رسول کے حکم کے آ جانے کے بعد رک جانا، مزید کسی چیز کی تحقیق و تفتیش میں نہ پڑنا، یعنی اللہ رسول کا حکم، اس کے بعد بس، اس کے علاوہ اور کسی کے حکم کی اب ضرورت نہیں۔ وَالْإِنزِجَارُ عَمَّا نَهِیَ عَنْهُ، اور باز رہنا ان چیزوں سے جن سے اللہ رسول نے روک دیا، ان سے رک جانا۔ تو ایسا شخص جو اللہ رسول کے حکموں کو دل و جان سے تسلیم کر لے، ان پر راضی ہو جائے، اللہ رسول کے حکم کو حرف آخر سمجھے اور اللہ رسول کے حکم پر پھر عمل کرے، اور اللہ رسول نے جس بات سے روکا ہے اس سے رک جائے، تو ایسے شخص کا اب انعام بیان ہو رہا ہے۔ پچھلی آیات میں اطاعت خدا و رسول کی ترغیب دی گئی، پھر ان کی سزا بیان کی گئی کہ جو اللہ رسول کی اطاعت سے منہ موڑتے ہیں ان کی سزا کا بیان ہوا۔ اب اللہ رسول کی اطاعت کرنے والوں پر جو انعام ہوتا ہے، اللہ جو ان کو عطا فرماتا ہے، اپنے خزانے سے عنایت فرماتا ہے، اب اس کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ رسول کی اطاعت میں لگا رہے، فَأُولَٰئِکَ، تو یہ وہ خوشبخت لوگ ہیں جو اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فَأُولَٰئِکَ، تو یہ ہوں گے مَعَ الَّذِينَ، ان کے ساتھ، أَنْعَمَ اللَّهُ، جن پر اللہ نے انعام فرما دیا ہے، أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی جن پر اللہ نے پہلے انعام فرمایا ہوا ہے، جن پر اللہ کی عطا ہو چکی ہے، جو اللہ رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کے بعد اللہ کے انعام یافتگان میں سے ہو گئے ہیں، تو پھر یہ جو اللہ رسول کی اب اطاعت کرے گا، اس کو بھی ان لوگوں کی سنگت میسر ہو جائے گی، یہ بھی ان کے ساتھ ہوگا، مع الذین انعم اللہ علیہم، ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرما دیا۔ اب انعام کن پر ہوا آگے بیان ہے، من النبیین، انبیاء کرام، والصدیقین، اور صدیقین، والشہداء، اور شہید، والصالحین، اور صالحین، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنے اچھے دوست ہیں۔ بات سمجھے کہ اللہ فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، اپنے نفس کو، اپنے من کو، اپنی خواہش کو، اپنی حیثیت کو مٹا دے اور اللہ رسول کے حکم پر چلے، تو اسے یہ انعام ملے گا کہ اسے ایسے اللہ والوں کی صحبت میسر آئے گی
ان کی سنگت میسر آئے گی، ان کا ساتھ نصیب ہوگا جن پر اللہ نے نام فرما رکھا ہے۔ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان پر اللہ کا انعام ہے، ان کی معیت اسے نصیب ہو جائے گی۔ کتنا بڑا انعام ہے کہ بندہ اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اس اطاعت کی وجہ سے اللہ والوں کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے، اللہ والوں کی معیت اور ملاقات نصیب ہو جاتی ہے، اور اللہ والوں کا قرب میسر آ جاتا ہے، اللہ والوں کا قرب میسر آتا ہے۔ فَهُوَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِهِدَایَتِهِ وَالتَّوْفِیقِ لِطَاعَتِهِ فِي الدُّنْیَا مِنْ أَنْبِیَائِهِ وَفِي الْآخِرَةِ إِذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ۔ بات سمجھیں کہ ان لوگوں کی معیت ملے گی، صحبت ملے گی، نزدیکی اور قرب ملے گا۔ کب ملے گا؟ امام قبری فرماتے فی الدنیا، اس دنیا کے اندر بھی، وفی الآخرۃ اذا دخل الجنہ، جنت میں جب داخل ہوں گے تو جنت میں جا کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو یہ انعام ملے گا کہ وہ اللہ کے ان بندوں کے ساتھ ہوں گے، جنت میں نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین، شہداء، صالحین۔ یہ جہاں پر جمع ہوتے ہوں گے وہاں پر اللہ رسول کی اطاعت کرنے والوں کو بھی لے جایا جائے گا۔ اب دنیا میں بھی ان کی صحبت میسر آئے گی۔ نبی علیہ السلام کی صحبت کیسے میسر آئے گی؟ نبی کا قرب اور ملاقات کیسے نصیب ہوگی؟ خواب کی حالت میں، خواب کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کو رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں، تو اللہ رب العزت خود وظیفہ بیان فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کی زیارت کرنی ہے تو اس نسخے پر عمل کرو، اور وہ نسخہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اللہ تم پر انعام یہ فرما دے گا کہ اپنے محبوب کی زیارت تمہیں عطا فرما دے گا۔ نبیین، انبیاء کی تمہیں زیارت نصیب ہوگی، معیت اور قرب نصیب ہوگا۔ کئی خوش قسمت ایسے ہیں کہ جن کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد خواب میں زیارت نصیب ہوتی ہے، اور کئی ایسے خوش قسمت لوگ ہیں، ایسے نصیب والے ہیں کہ جن کو نہ صرف خواب میں بلکہ بحالت بیداری بھی نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، آقا کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے، کئیوں کو خواب میں اور کئی لوگوں کو بیداری کی حالت میں بھی حضور کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے، اور یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے نبی علیہ السلام کے قرب کا۔ اور یہ کس کو ملے گا؟ کہ جو جتنا زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ اندر والا بند کر دو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کر دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا پہلا فائدہ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ بری صحبت سے بچ جاتا ہے، بروں کی صحبت سے اسے اللہ رب العزت بچا لیتا ہے،
اور اپنے صالحین نیک بندوں شہداء صدیقین اور نبیوں کی ملاقات سے مشرف فرما دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا۔ کیونکہ خواب میں بعض اوقات شیطان جو ہے کسی کا روپ دھار کے آ جاتا ہے، والدین کے روپ میں آ جاتا ہے، دوستوں کے روپ میں آ جاتا ہے، رشتہ داروں کے روپ میں آ جاتا ہے۔ واحد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے اور آپ کا یہ معجزہ ہے کہ شیطان کسی مومن کو خواب میں حضور کے روپ میں بھی نہیں آ سکتا۔ شیطان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روپ اختیار نہیں کر سکتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح بن کے خواب میں کسی کو نہیں آ سکتا۔ جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوگی تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی زیارت ہوگی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی زیارت سمجھی جائے گی۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا اس آیت میں کہ اسے نبیوں کا ساتھ ہوگا، صدیقین، شہداء، صالحین، یعنی جو جس درجے کی اطاعت کرے گا اسی درجے کا اس کو انعام یافتہ بندہ ملے گا۔ جس کی اطاعت صالحین جیسی ہوگی۔ صالحین کیا ہوتے ہیں؟ صالحین، صالح وہ شخص ہوتا ہے من صالحت سریرتہ وعلانیتہ، کہ جس طرح وہ بندہ باہر سے نظر آتا ہے ویسا ہی وہ اندر سے ہوتا ہے، اس کو صالح کہا جاتا ہے۔ اور صدیقین کون ہیں؟ جو صدق دل سے اللہ رسول سے محبت کرنے والے، صادق الاحوال ہیں، کہ حالت صدق رکھنے والے لوگ ہیں۔ یہ بھی ایک اعلیٰ قسم کا مقام اور مرتبہ ہے۔ شہداء، شہید کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے حکم کو ماننے میں اپنی جان تک کی بھی بازی لگا دیتا ہے، وہ شہید ہے۔ اپنی جان تک کی بازی لگانے والا شہید۔ اس کے علاوہ صالح ہیں، صدیقین ہیں اور نبیین ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، اور یہ کتنے اچھے دوست ہیں۔ ذَلِکَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّہِ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو اللہ والوں کی معیت کا ملنا اللہ کا فضل ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ کافی ہے سب کچھ جاننے والا۔ اب یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 اور 70 ہے۔ اس کا جو شان نزول ہے وہ سمجھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، انصاری صحابی، وہ محزون، پریشان تھے، چہرہ اترا ہوا تھا، غمگین تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ما لی اراک محزون، پریشان نظر آ رہے ہو، خیریت ہے؟ عرض کی یا نبی اللہ شیء فکرت فی، ایک ایسا معاملہ ہے جس میں میں پریشان ہوں، میں غور و فکر کر رہا ہوں، سوچ رہا ہوں، بڑے دنوں سے ایک سوچ میرے دماغ میں بیٹھ گئی ہے اور میں اس میں پھنسا ہوا ہوں، الجھن کا شکار ہوں۔ حضور نے پوچھا ما ہوا، کیا ہے؟ فرمایا، عرض کرنے لگا نحن نغدو علیک ونروح ننظر فی وجہک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح ہوتی ہے آپ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، شام ہوتی ہے آپ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، ننظر فی وجہک، آپ کے چہرے کی زیارت کرتے رہتے ہیں، دل کو سکون رہتا ہے۔ وَنُجَالِسُكَ، آپ کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں۔ غَدًا تَرْفَعُ مَعَ النَّبِيِّينَ فَلَا نَصِلُ إِلَيْكَ، کل جنت میں جب آپ ہوں گے تو آپ کا تو مقام بڑا اونچا ہوگا، آپ نبیوں کے ساتھ ہوں گے اور ہم اس سے نیچے ہوں گے، کم تر مقام میں، ہم تو آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافی دنوں سے پریشان ہوں، یہاں ہم گھر جاتے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ ہمارا دل نہیں لگتا، فوراً آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو دیکھتے سکون مل جاتا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کل تو آپ جنت میں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، ہمیں میسر نہیں ہوں گے، نبیوں کے ساتھ ہوں گے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی کی اس بات پہ خاموش ہو گئے، کیونکہ معاملہ جنت کا ہے، جنت میں کہاں رہنا ہے یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، جنت میں کس کو کس جگہ ملنی ہے، کون سی جگہ، وہ مالک یوم الدین، مالک یوم جزا جو ہے یہ اس کے ہاتھ میں ہے فیصلہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے، اپنی طرف سے کوئی بات نہ فرمائی۔ فَأَتَاهُ جبریل، تو جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابی نے جو آپ سے پوچھا آپ اسے فرما دیجئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں اس دنیا میں، قیامت کے دن اللہ ان کو اپنے اپنے نبی کے ساتھ جمع فرما دے گا، جس نبی کا جو امتی ہے اس کے ساتھ ہوگا، والصدیقین اور صدیقین کے ساتھ ہوگا، والشہداء والصالحین اور شہیدوں اور صالحین کے ساتھ ہوگا، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ بہت اچھے دوست ہیں جو قیامت کے بعد بھی جنت میں ایک دوسرے کی ملاقات اور زیارت سے مشرف ہوں گے۔ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک خاص باغ میں تشریف لایا کریں گے، جنت کے ایک روضہ میں، ایک بستان اور باغ میں تشریف لائیں گے، اور وہاں پر اللہ رسول کی اطاعت کرنے والوں کو نبی کی زیارت کروائی جائے گی۔ آقا کریم اپنی منزل مبارک سے نیچے اتر کے آیا کریں گے اور ان اللہ رسول کی اطاعت کرنے والوں کو وہاں زیارت سے مشرف کیا جائے گا۔ وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنے اچھے دوست ہیں۔ یہ صحابہ کا جذبہ تھا کہ ہر وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے تصور میں رہتے، ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے میں لگے رہتے، ہر وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کی زیارت میں مصروف رہتے۔ ان صحابہ کی پاک باز نگاہوں کو سلام، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا، کہ جو ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے بےتاب رہا کرتے تھے۔ تو ان صحابہ کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ نوید دے دی گئی، بشارت دے دی گئی کہ تم اگر نبی کی معیت چاہتے ہو، نبی کی زیارت اور نبی سے ملاقات چاہتے ہو، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آ جاؤ۔ اور اطاعت کیا ہے؟ دو چیزوں کا نام ہے، اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننا، جو حکم انہوں نے دیا اس کو ماننا، اور جن چیزوں سے منع کیا ان سے رک جانا۔ جن کا حکم دیا ان کو ماننا اور جن سے منع کیا ان سے رک جانا، یہ اطاعت ہے۔ صدق دل کے ساتھ اللہ رسول کے حکم کو مان لینا، یہ اطاعت ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ کا انعام ہوتا ہے، صدق دل سے جو اللہ کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو اطاعت کا تصور ہے وہ الا ماشاء اللہ وہ انتہائی کمزور تصور ہے۔ اللہ رسول کی اطاعت کو ہم نے بس ہفتے کے ایک دن میں بند کر لیا ہے، بس ایک دن مسجد میں حاضر ہونا ہے، ایک دن مسجد میں آ کے پورے ہفتے کی جو ہے نا وہ اطاعت پوری کر لینی ہے۔ ایک ہفتے کے ایک دن میں تو ہم 2 گھنٹے کے لیے مسجد میں آ گئے، لیکن باقی جو 24 گھنٹوں میں سے 22 گھنٹے ان کا حساب کون دے گا؟ باقی جو 6 دن ہیں ان کا حساب کون دے گا؟ ان میں اللہ رسول کی اطاعت ہمیں یاد نہیں ہوتی۔ تو اللہ فرماتا ہے من یطع اللہ والرسول، یطع مضارع کا صیغہ ہے، حال اور مستقبل دونوں کے لیے، استمرار کے لیے، کہ جو ہمیشہ اللہ رسول کی اطاعت میں لگا رہتا ہے اسے یہ انعام ملتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی زیارت سے مشرف ہوگا، اور جن سے وہ محبت رکھتا ہے ان کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ مالک کائنات ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جیسا جذبہ عطا فرمائے کہ جس طرح صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں مصروف رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کی تعمیل میں مصروف رہے، انہوں نے ہمارے لیے ایک مثال قائم کر دی
اطاعت خدا اور رسول یہ صحابہ کا مزاج تھا، یہ انہی کے ایمان کا حصہ تھا۔ آج ہم انفرادی طور پر بھی اللہ رسول کی اطاعت سے دور ہیں، اور اجتماعی طور پر بھی اللہ رسول کی اطاعت سے ہم دور ہو گئے۔ ہم نے اس ملک کو بنایا اس لیے تھا ہمارے بزرگوں نے کہ یہاں اسلام نافذ ہوگا، 70 سال سے تو نافذ نہیں ہوا۔ گزشتہ 19 سال پہلے پاکستان کی 2 جماعتوں نے، مذہبی جماعتوں نے، یہ شریعت کورٹ میں اپیل کی تھی کہ سود حرام ہے اور بینکوں میں سود کا نظام جاری ہے، ہمارا جو سرکاری بینک ہے اسٹیٹ بینک وہ بھی سودی کاروبار کرتا ہے، تو اس پہ پابندی لگائی جائے۔ تو ہمارا ایمان اس درجے کا ہے کہ 19 سال لگ گئے شریعت کورٹ کو فیصلہ کرنے میں، ہماری عدالتوں کو فیصلہ کرنے میں کہ سود حلال ہے یا حرام ہے۔ اب جب 19 سال کے بعد بالآخر مجبوراً فیصلہ انہیں دینا پڑا کہ سود حرام ہے اور اس کو ختم کیا جائے، تو فی الفور ہماری حکومت، جس کو ہم نے ووٹ دے کے حکومت میں پہنچایا، اور وہ بینک جن کو ہم روزانہ اپنا پیسہ جمع کرواتے ہیں، وہ سارے بینک مل کے عدالت میں چلے گئے جی ہمیں اگلے 20 سال کے لیے سودی کاروبار جاری رکھنے کی اجازت دی جائے۔ ہم پھر انہی بینکوں میں پیسہ رکھ رہے ہیں جو سود کی اجازت مانگ رہے ہیں، جو سودی کاروبار کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ سود کو حلال سمجھ رہے ہیں، اور ہم ان کے بینکوں میں جا کے اپنا پیسہ رکھتے ہیں، اور ہم نے ان حکومتوں کو تسلیم کیا ہوا ہے جو اس سود کو حلال قرار دینے کے لیے عدالتوں سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو پھر ہماری اطاعت کہاں گئی؟ اللہ رسول کی اطاعت کی دھجیاں تو ہم نے خود اڑا دی، اجتماعی طور پر بھی انفرادی طور پر بھی۔ پھر کیا ہوا کہ آج ہم پر کیا کیا مصیبتیں، کیا کیا پریشانیاں نازل ہو رہی ہیں، زلزلے ہم پہ آ رہے ہیں، تباہیاں ہمارے مقدر میں، کرونا وبا کا شکار یہ دنیا ہو گئی، لمپی وائرس آ گیا، کرونا کی دوسری تیسری لہر آ گئی، ڈینگی وائرس کا شکار یہ قوم ہوئی، ہلاکتوں میں پڑی۔ اسی طرح اب حال ہی میں سیلاب، بارش جو اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے، 70% علاقہ ہمارا عذاب کا شکار ہے۔ یہ دعاؤں سے بات ٹلنے والی نہیں ہے، یہ میں گڑ گڑا رو رو کر جھوٹی دعائیں مانگنے سے نہیں ہوگا کہ میں دعا بھی کرتا رہوں یا اللہ عذاب ٹال دے اور میرا پیسہ بھی سود کے کاروبار میں لگا ہوا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی بڑا غیور ہے، غیرت مند ہے، وہ ڈھیل تو دیتا ہے لیکن ساتھ پھر جب رسی کھینچتا ہے پھر بتاتا ہے کہ میں خدا ہوں۔ 70% علاقہ پاکستان کا ڈوب گیا ہے۔ ایسے ایسے لوگ جن کے ایک ایک گھر میں 100 150 بھینسیں کھڑی ہیں، ان کے مکان گر گئے، بھینسیں جو ہے پانی میں بہہ گئی، خالی ہاتھ، بالکل کوئی چیز اٹھانے کا موقع ہی نہیں ملا، نہ پیسہ، نہ زیور، نہ جائیدادوں کے کاغذات، کچھ بھی پاس نہیں رہا، خالی ہاتھ ہو کر اب مہاجر بن کر روڈوں پہ بیٹھے۔ یہ اب ہم اب بھی نہ سمجھیں تو پھر ہم کب سمجھیں گے؟ بڑی بڑی عمارتیں زمین بوس ہو گئی ہیں، بڑے بڑے مکانات تباہ ہو گئے، کاروبار تباہ ہو گئے، اور آنے والے دنوں میں جو قحط کی صورتحال بن رہی ہے، الامان والحفیظ، اور اوپر سے مہنگائی کا ایک عذاب ہے۔ باقی عذاب تو عذاب صحیح، جو مہنگائی کا عذاب ہم پر مسلط ہو گیا ہے کہ یہ قوم قرض میں ڈوبتی جا رہی ہے، ہر چیز مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے، اور ہم پھر بھی نہیں بدلے، ہماری مسجدوں کا ماحول پھر بھی نہیں بدلا، ہماری مسجدوں کے نمازی اتنے کے اتنے ہی رہے، ہماری روٹین وہی رہی، ہم اسی نیج پہ کام کرتے گئے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ استاد دعا کرو صلاح والا نہ کچھ بن جائے۔ یہ عذاب جو ہم نے جن کو خود دعوت دی ہوئی ہے اور مزید دعوت دے رہے ہیں، دعوت دیتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم اس عذاب سے بچنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں،
کم از کم میں تو اپنا پیسہ ان بینکوں سے نکال لوں جو سود کو جائز سمجھتے ہیں۔ سود کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے گناہ ایک طرف، سود کے بارے میں جو سود خور ہے، سود کو جائز سمجھتا ہے، وہ اللہ رسول کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ جو اللہ رسول کے خلاف جنگ میں مصروف ہے، جس کا پیسہ اس جنگ میں لگا ہوا ہے اور ان کا ساتھی ہے جو اللہ رسول کے خلاف جنگ میں، تو پھر اس کے گھر میں برکت کیسے ہوگی؟ کاروبار میں برکت کیسے ہوگی؟ سود کے بارے میں کیا فرمایا؟ روایات میں آتا ہے کہ اپنی سگی ماں سے 36 بار زنا کرنے سے بھی زیادہ گناہ سود خور کا ہے۔ زنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ، نور ایمان سلب ہو جاتا ہے، اور پھر ماں کے ساتھ زنا اور 36 بار، ہم پھر اس سودی نظام کا حصہ بنے ہوئے اور ہم نے اپنا پیسہ پھر ان بینکوں کے پاس رکھا ہوا ہے۔ بس صرف ہم نام کے اللہ رسول کے نام لیوا رہ گئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اطاعت کی طرف آئیں، اللہ رسول کی اطاعت کی طرف، باقی سب نظام چھوڑ دیں۔ دنیا میں آئے خالی ہاتھ ہے، جانا بھی خالی ہاتھ ہے، لیکن کم از کم دنیا میں تو سکون کے ساتھ رہیں، اللہ رسول کی اطاعت کر کے صبح و شام محنت مزدوری کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، لیکن پھر ہم اس گندے نظام کا حصہ بنے، اس سودی سسٹم کا حصہ بنے رہیں، ان حکومتوں کے ہم گیت گاتے رہیں جو سود کو جائز سمجھتی ہیں، تو پھر ہم سے بڑھ کر بھی کوئی منافق ہو سکتا ہے۔ اس لیے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ میں اپنی ذات میں دین کے ساتھ کتنا مخلص ہوں، اللہ رسول کی اطاعت میں کتنا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں ان کے لیے۔ اور ابھی ایک اور جو عذاب کی لہر آئی ہوئی ہے، ابھی ایک اور تھریٹ جاری ہو گیا، دھمکی دے دی محکمہ موسمیات نے کہ مزید علاقے بھی سیلاب کی زد میں آنے والے ہیں۔ بس ہم صرف اخبار کی حد تک پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ ہم تک تو ابھی پانی نہیں پہنچا۔ یہ جو صورتحال ہے، اللہ رب العزت اگر زمین کو ہلا کے زلزلہ دے کے برباد کر سکتا ہے، بارشیں دے کے تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ جو خشک علاقے ہوا کرتے تھے، جہاں پانی کی بوند نہیں ہوا کرتی تھی، آج وہ پانی میں ڈوبے، تو ان قریب ہم بھی اس کا شکار ضرور ہو کے رہیں گے۔ ہمیں بھی اس بات کی ٹینشن لینی چاہیے اب کہ اب ہم عذاب کی طرف جا رہے ہیں۔ 70% علاقہ پاکستان کا یہ معمولی علاقہ نہیں ہے، اور برے حالات ہیں ان علاقوں کے۔ اور اس وقت اقوام عالم نے بھی کہہ دیا بھی پاکستان موسمیاتی تبدیلی کا شکار ہو گیا ہے۔ اب موسمیاتی تبدیلی کیا ہے؟ یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ میں اپنی ذات کی حد تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کس درجے پہ کھڑا ہوں۔ اب مجھے ایک قدم اور اٹھانا چاہیے، اللہ رسول کی طرف مجھے آنا چاہیے، کیونکہ یہ جو عذاب ہے موسمیاتی تبدیلی کی صورت میں آ چکا ہے۔ لمپی وائرس، گوشت ہم نہیں کھا سکتے، دودھ ہم نہیں پی سکتے، دودھ اور گوشت پہ پابندی، مرغیوں کی بیماری آ جاتی ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اب بھی ہم توبہ نہ کریں اور مزید کوئی ایسی بیماری آ جائے کہ پوری ہماری قوم اس کی لپیٹ میں آ جائے۔ اس لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف آنا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کا وعدہ ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب جب تک آپ ان کو عذاب نہیں آئے گا۔ ظاہری زندگی میں حضور جب تک امت میں رہے عذاب نہیں آیا، حضور چلے گئے، اب اس وقت تک عذاب نہیں آئے گا جب تک حضور کی کوئی سنت ہمارے گھر میں موجود ہوگی، اور ہم اس سنت سے پیار کرتے ہوں گے، اس پر عمل کرتے ہوں گے۔ جب حضور کی سنت کو ہم زندہ رکھیں گے تو گویا کہ حضور خود اپنی حیات مبارکہ کے ساتھ ہمارے گھروں میں موجود ہیں اور ہمارے لیے عذاب ڈالنے کا باعث ہے۔ مالک کائنات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔